ماں قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، بلکہ فرمایا ہم ان کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتے۔ تو جب گناہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل ہوئے تو جتنا بڑا گناہ گار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا، کیونکہ سارے کے سارے گناہ تبدیل ہو کے نیکیوں میں آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو نامہ اعمال دے گا اور فرمائے گا اسے پڑھ، تو وہ جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھنے لگے گا تو جو بڑے بڑے گناہ ہوں گے تو اللہ سے شرم اور حیا کی وجہ سے وہ نہیں پڑھ پائے گا، تو چھوٹے چھوٹے گناہ پڑھتا جائے گا تو بڑے بڑے گناہوں کو نظر انداز کرتا جائے گا، چھوڑتا جائے گا۔ تو جب وہ سارے گناہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا بندے یہ جو تو نے جتنے گناہ پڑھے ہیں نا میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو وہ جھٹ بولے گا اے میرے رب ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں، وہ تو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، حضور اتنا مسکرائے کہ حضور کی داڑھیں نظر آنے لگی۔ کہ پہلے گناہ چھوڑتا جاتا تھا لیکن جب کہا کہ یہ تیرے بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیے تو وہ کہتا مالک میرے تو ابھی بڑے بڑے گناہ رہے۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے، تو جتنا بڑا گناہ گار ہوا اتنا بڑا نیکوکار ہوا، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر سمندروں کی جھاگ سے بھی زیادہ گناہ ہے، رب کہتا ہے میری چوکھٹ پہ آؤ تو صحیح، دامن پھیلاؤ تو صحیح، میری دہلیز پہ آؤ تو صحیح، میں تمہارے سارے گناہ معاف کر بلکہ بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر۔ توبہ کی شرائط 3 ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت، دوسرا یہ ہے کہ اس کو ترک کرنے کا پختہ عزم مصمم، اور تیسری چیز یہ ہے کہ آئندہ اس کو کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اگر یہ 3 شرطوں کے ساتھ کوئی اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے تو وہ سچی توبہ ہے۔ لیکن محض کسی مجلس کے اندر توبہ توبہ پکار اٹھے، جس طرح وہ گاڑی والا ایکسیڈنٹ دیکھتا ہے تو رکتا ہے، 5 لاشیں گری ہوئی ہیں تو وہ ٹیپ بھی بند کر دیتا ہے، سارے بس والے توبہ توبہ پکارنے لگ جاتے ہیں، 1.5 کلومیٹر کے بعد پھر دوبارہ وہ بٹن دبا دیتا ہے اور پھر وہی گانے اور وہی غلیظ چیزیں اور پھر معمول کی زندگی۔ ایسی توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ ما قبل کے جو اعمال ہیں ان سے ندامت پیدا ہو اور ان کو ترک کر دیا جائے اور آئندہ عزم مصمم رکھا جائے، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ سچی توبہ کو قبول کرتا ہے اور پھر توبہ کرنے والے کے ما قبل کے سارے گناہ مٹا کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی سچی توبہ کی توفیق سے مالا مال فرمائے اور زندگی کی ایک ایک ساتھ اپنے دین کے لیے گزارنے کی توفیق دے۔ خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی، صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے، لیکن اس کی حدت، گرمی اور شدت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو عذاب سخت ہیں الیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا، اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکی ہوگی۔ تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا الیاذ باللہ کہ ہلکے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے
اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا. وہ چلی گئی. تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا، بدکاری کی تھی، آج یہ اس کی نشانی ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا. کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنگسار کر دو. اس کی یہ حد بنتی تھی، اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لیے قبول کی. تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جلد توبہ کرتے اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے. میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا، الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ اس سے سرزد ہو جائے، لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کا پختہ عزم ہو اور اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں اور پھر ہو گیا تو پھر کر لوں گا. پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اور اگر زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو صبح بھی مجھ سے عمل بد سرزد ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مذاق کرنے والی بات ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جو مذاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لے. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ کر اٹھی. تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسماً کسی مجلس میں چلے گئے، کسی اجتماع میں چلے گئے تو سب لوگوں نے توبہ کی تو وہ بھی توبہ کرتا رہا، لیکن اس کا عزم مصمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کو چھوڑنے کا. تو یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے. حکم کی مخالفت. دوسرا شخص وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. کتنا بڑا اعزاز. حضور نے فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ. لوگوں سن لو، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کا حبیب ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے 1000 بوڑھے کے توبہ کرنے سے اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ محبوب ہے. اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش بھی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے. جوانی کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. جوانی مستی کا نام نہیں ہے، جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کا نام جوانی نہیں ہے، موڑوں اور چوکوں پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی نہیں ہے، مصلی پہ بیٹھ کے رب کے حضور آنسو بہانے کا نام جوانی. ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی مشابہت اختیار کریں. تو بہترین جوان یہ ہے کہ جو جوانی میں بڑھاپے جیسا ہو، بوڑھوں جیسے انداز اور اطوار اور عادتیں اپنائے، اچھے اخلاق اور اچھا انداز اور مصلی کو لازم پکڑے. وشاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. شب و روز، میں نے کل بھی کہا تھا کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کیے جائیں، لیکن عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جل شانہ جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے. وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. ویسے بہترین عبادت نماز ہے، بہترین عبادت الصلاۃ نماز ہے، اور حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. لیکن صرف عبادت کا مفہوم نماز تک ہی نہیں ہے. عبادت کا مفہوم بہت وسعت والا ہے. ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا، یہ عبادت ہے. اللہ اکبر.
بعض نے کہا کہ بس اس کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا عبادت. غلام کو عبد کہتے ہیں نا، اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم کرتے. کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے گیا نا منڈی میں، جب غلام بکتے تھے، فروخت ہوتے تھے، تو جا کے ایک غلام اس کو پسند آیا، تو اس نے جب اس کا سودا کیا تو غلام سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں ہے، جو رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا. جب غلام ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہوگی. تو ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی کا حق یہ ہے، اللہ اکبر، کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ہو جائیں. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوواں جے میں ہوواں. اپنی ذات کو تو فنا کرنا ہے، اپنی ذات کو تو قربان کرنا ہے. وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام، جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے، جبکہ بانکپن تھا، جبکہ خواہشات کا ہجوم تھا، جبکہ تمنائیں اپنے عروج پہ تھیں، لیکن اس نے سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا. سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھایا اور آنسو بہائے اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کیا. ایک روایت میں آتا ہے جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت نہیں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی. ایمان کی ایک حلاوت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے، ایمان کا ایک مزہ ہے، ایک سرور ہے. وہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو دن روزے سے گزارے گا اور رات مصلی پہ گزارے گا، اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائے گا، اپنی سوچوں کی پاکیزگی کا سامان کرے گا. ورنہ جوانی آئی اور گزر گئی اور اپنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دیا. جس طرح ہر چیز کا بانکپن جوانی میں ہوتا ہے، عبادت کا جو سرور اور عبادت کی جو لذت جوانی میں نصیب ہوتی ہے وہ زندگی کے کسی اور ایام میں نصیب نہیں ہوتی. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنی توبہ کا واقعہ، فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا اور بصرہ کے بازاروں کے اندر دکھی پریشان لوگوں کی مدد کے لیے بھی نکلتا تھا. ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا کہ ایک خاتون مجھ کو نظر آئی، اتنی خوبصورت جیسے چاند کا ٹکڑا ہو. میں نے مسلسل اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. اس نے کہا اما تستحی، تجھے حیا نہیں آتی؟ مجھے دیکھے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں میں نے کہا ممن، کس سے حیا کر؟ تو اس عورت نے کہا فمن یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اس سے حیا کرو جو دلوں کے بھید جانتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، اس سے حیا کرو. کہتے ہیں یہ بات تو بہت بڑی تھی، لیکن اس کا حسن ایسا تھا کہ مجھے اس کے باوجود اس کی طرف رغبت رہی اور میں مسلسل اس کو دیکھتا رہا. اس نے پھر مجھے کہا کہ کیا معاملہ ہے کہ تم میری طرف دیکھنا چھوڑتے نہیں ہو، کون سی چیز پسند آئی؟ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ تیری جھیل سی آنکھوں میں ڈوبنا چاہتا ہوں اور یہ میرے لیے ایک باعث کشش ہے. اس نے کہا تم رکو، شاید تمہارا مطلوب پورا ہو جائے. میں وہاں رکا اور وہ اپنے گھر چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ تشت کے اوپر کپڑا ڈالا ہوا ہے اور میرے طرف بڑھایا. کہتے ہیں میں نے جب کپڑا اٹھایا تو اس کے اندر اس کی 2 آنکھیں تھیں اور اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کاغذ کے ٹکڑے پہ لا اريد عینا یفتتن بسببها احد، میں ان آنکھوں کو رکھنا ہی نہیں چاہتی جس کی سبب سے ایک مومن فتنے میں پڑ جائے. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی داڑھی کو پکڑا اور زاروں کے تار رونے لگا. میں نے کہا اے حسن بصری تو اس عورت سے بھی گیا گزرا ہے، اتنا خوف اس کے سینے کے اندر. کہتے ہیں میں داڑھی کو پکڑ کے زاروں کے تار رویا اور گھر چلا گیا. ساری رات میں نے توبہ میں گزاری. جب صبح کا سفیدہ طلوع ہوا میرے دل میں خیال آیا جس نے اپنی آنکھیں وار دی اس سے بھی تو معذرت کر رہا ہوں، اللہ سے تو معافی مانگی. کہتے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور جب اس عورت کے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو اس کا جنازہ نکل رہا تھا. میں پھر بڑا پریشان ہوا، واپس آیا، سارا دن مشکل میں گزارا. رات جب میں سویا تو وہ عورت مجھے خواب میں ملی. میں نے کہا کہ مجھے کوئی وصیت کرو. تو اس نے کہا اذا خلوتا فاذکر اللہ، میں تجھے وصیت یہ کرتی ہوں جب تم تنہائی میں ہوا کرو تو اللہ کو یاد کیا کرو.
وَإِذَا أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، اور جب تم صبح کرو یا شام کرو تم استغفار پڑھا کرو اور اللہ سے توبہ کیا کرو۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ اس عورت کا یہ عمل مجھے توبہ کے راستے پہ ڈال دیا، پھر وہ حسن بصری زمانے کے امام اور مقتدا بنے۔ تو انسان جب عبرت حاصل کرنے پہ آتا ہے تو ایسے اسباب اس کے لیے مہیا ہو جاتے ہیں، توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ بعض بات بندہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے بڑے کام پڑے ہوئے ہیں، جب میں بوڑھا ہوں گا میں ریٹائرمنٹ لے لوں، میں بچوں کی شادیاں کر لوں، بس پھر فراغت ہو جائے گی، بچے کاروبار سنبھال لیں گے، پھر میں ہوں گا، مسجد ہوگی۔ یہ ایسا بندہ کہہ رہا ہے جس کی ملک ایک سانس بھی نہیں ہے، جو ایک سانس کا بھی مختار نہیں ہے، اور ایسے بات کر رہا ہے جس طرح سب کچھ اس کے قبضے میں ہو۔ تو توبہ کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ آپ کو پہلے بھی شاید میں نے کسی مجلس کے اندر عرض کیا تھا کہ جس کو طول عمل نے برباد کر دیا، اس کی نیکیوں کی وجہ سے اس کو خبر پہنچی کہ اس کی عمر 1000 سال ہے، تو اس نے کہا جب میری عمر اتنی لمبی ہے تو پھر میں عبادت کی بھٹی کے اندر کیوں جلتا رہوں، میں 900 سال گناہ کر لیتا ہوں اور 100 سال قبل توبہ کر لوں گا اور گناہوں کی معافی چاہ لوں گا۔ 900 سال گناہ کرتا رہا، 100 سال جب باقی رہا خیال آیا، پھر سوچا ابھی بڑا وقت پڑا ہوا ہے، میں 90 سال مزید گناہ کر لیتا ہوں، 10 سال قبل میں جو ہے وہ توبہ کر لوں گا۔ 10 سال رہ گئے، پھر خیال آیا 9 سال گناہ کر لیتا ہوں، 1 سال قبل توبہ کر لوں گا۔ جب 1 سال رہ گیا پھر توبہ کی سوچ آئی تو کہنے لگا 12 ماہ ہوتے ہیں سال کے، میں 11 ماہ تک گناہ کر لیتا ہوں، 1 ماہ قبل میں توبہ کر لوں گا۔ پھر 1 ماہ بھی گزرا، ہفتے تک بات پہنچی، حتیٰ کہ 1 دن رہ گیا، اور پھر وہ کہتا تھا بھی فلاں فلاں گناہ میرا رہتا ہے وہ میں کر لوں۔ ایسی لت پڑ گئی تھی گناہ کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص کہ جو اس انتظار میں تھا کہ بس یہ گناہ کر لوں اور یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اچانک موت آئی اور موت نے اس کو دبوچ لیا اور وہ توبہ کے بغیر مر گیا۔ تو طول عمل، لمبی امید کہ ابھی وقت میرا بڑا پڑا ہوا ہے، پہلے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ وقت موجود بھی ہے یا کہ نہیں، اگلی سانس آئے گی یا کہ نہیں، دوسری بات جو کیفیت اب ہے پتہ نہیں آگے ہو یا نہ ہو۔ شیطان کو جتنی مہلت دو گے، جتنی بیماری گھر کر جائے گی، اس قدر ہی اس کا ختم ہونا مشکل ہے۔ اس لیے جب گناہ کرے تو فوراً توبہ کر لے، گناہ مٹ جاتا ہے۔ اور اگر انسان کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ کر لوں پھر توبہ کروں گا، تو توبہ کو مؤخر کرنا انسان کو گناہ پر دلیر بنا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑتا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو وہ مٹ جاتا ہے، دل شفاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے پھر دوبارہ گناہ کرے تو دل پر ایک اور سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا رہتا ہے اور دل کے اوپر سیاہی پھیلتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ایک دن آتا ہے کہ پورا دل اس سیاہی کی لپیٹ میں آ جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر گناہ کر کے بھی اس کو ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی۔ مومن تو جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گر جائے گا اور مجھے کچل دے گا۔ اور منافق یہ سمجھتا ہے گناہ کرنے کے بعد کہ بدن پہ مکھی بیٹھی تھی، ہلکے سے اشارے سے میں نے اس کو اڑا دیا، وہ مکھی کے بیٹھنے جیسی کیفیت کا احساس کرتا ہے منافق۔ تو جب دل سیاہ ہو جائے تو بندہ گناہ پہ گناہ کرتا ہے، زندگی گناہوں سے لتڑی ہوئی گزرتی ہے لیکن توفیق توبہ نہیں ملتی۔ صاحبو، زندگی بیت رہی ہے، ایک ایک لمحہ کٹ رہا ہے، ہم لمحہ لمحہ موت کے قریب ہو رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن نہیں، ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ جب گنتی الٹی شروع ہو جائے کام جلدی 0 تک پہنچ جاتا ہے، سانسوں کی الٹی گنتی شروع ہے اور ہم لمحہ لمحہ قریب ہو رہے ہیں۔ رمضان کا موسم ہے، جمعۃ المبارک کا یوم سعید ہے، سہانی گھڑیاں ہیں، امٹتی ہوئی رحمتوں کی برسات ہے۔ فرمایا حدیث میں کہ ایک ساتھ جمعۃ المبارک میں ایسی ہوتی ہے جس میں جو دعا مانگو اللہ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا اور اس کے بعد 2 رکعت نوافل ادا کیے اور اس کے بعد دعا استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہتے جس نے اس دعا کو پھر پڑھ لیا، اگر اس کے گناہ ہیں وہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہو اللہ سارے معاف فرمائے۔ مالک تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہم ہی جہنم میں چھلانگیں لگا رہے ہیں
لیکن وہ تو کہتا ہے آجو میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، تو نے بھی مگر دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی، تیری رحمت نے لے کر گوارا نہ کیا۔ اس کی رحمتیں بندے کو آوازیں دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس نے ہٹا دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے تخلیق کیا، تجھے حسن اور جوانی دی، تیرے اعضاء کو توازن اور اعتدال دیا۔ ذرا دیکھ تو صحیح، ماضی کو جھانک کر کے تو دیکھ، تیرے ہاتھ تھے پکڑنے کا سلیقہ نہیں تھا، تیری ٹانگیں تھی چلنے کا طریقہ نہیں تھا، تیری زبان تھی بولنے کا اسلوب تجھے نہیں آتا تھا، تو دودھ بھی مانگنا ہوتا تو روتا تھا۔ ہم نے تیری ماں کے سینے میں تیرے لیے پیار ڈال دیا۔ اگر ماں کے سینے میں پیار نہ ڈالتے بتا تو بچ جاتا، تیری گندگی سے لتھڑ جاتا تھا، ماں صاف کرتی تھی۔ اگر ماں کے سینے میں یہ پیار نہ ہوتا تجھے کیڑے پڑ جاتے۔ آج تیری چھاتی میں زور ہے، آج ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے۔ زمانہ تیرا باج گزار ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو مولوی ہے، آج تو مفتی ہے، آج تیرے نام کی دہائی ہے، آج تو عہدہ قضا پہ فائز المرام ہے، آج تو عہدہ صدارت پہ فائز المرام ہے، آج تو ناظم ہے، آج دولت کی ریل پیل تیرے گھر میں ہے، آج تیری فوجیں تیرے پشت پہ ہیں، آج کوئی تجھے پوچھنے والا نہیں۔ لیکن ذرا پلٹ کے دیکھ کہ ماضی میں تو تھا کیا۔ اچھا پیچھے نہیں پلٹ کے دیکھنا تو ذرا آگے پلٹ کے دیکھ لے، پھر دوبارہ ہو وہی حالت، ڈنڈے کو پکڑ پکڑ کے چلے گا، پھر ڈنڈا بھی جواب دے گا، چارپائی سے لگ گیا، فالج ہو گیا۔ گھر والوں نے 4 دن تو بڑی خدمت کی، آخر انہوں نے بھی کام پہ جانا، پھر بیویوں کے سپرد کر کے چلے گئے۔ کتنی دیر خدمت ہوگی؟ اب سارے تنگ آ گئے، آہستہ آہستہ منہ سے یہ دعائیں نکلنے لگی، اللہ بابے کو پردہ دے دے تو ٹھیک ہے، بتا ہم تجھے پردہ نہ دیتے تو کیا کرتا؟ ہم نے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان، اب تو اس حالت میں ہے کہ تیرا دھڑ مارا گیا، چارپائی پہ لگ گیا، بولو براز اوپر، مصیبت بن گئی، گھر والے بھی تنگ، تجھے اندر سے نکال کر برآمدے میں رکھ دیا کہ بابا کھانستا ہے، بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، اب تجھے باہر رکھ دیا گیا، تو اپنے آپ سے تنگ آ گیا۔ ڈاکٹر کو کہتا ہے لگا زہر کا ٹیکہ، ڈاکٹر زہر کا ٹیکہ بھی لگائے، بتا تجھے موت نہ آئے تو کیا کرے؟ ہم نے تجھے زندگی دی، یہ بھی ہمارا احسان، فَأَمَاتَهُ، ہم نے تجھے موت عطا کی، یہ بھی ہمارا احسان، فَأَكْبَرَهُ۔ اگلی کہانی بھی سن، کتا بھی تو مرا تھا، گھسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دیا؟ بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ نہیں ڈال دیا؟ اگر تجھے بھی پکڑ کے روڑی پہ ڈال دیا جاتا تو کیا کر سکتا تھا؟ لیکن ہم نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا شاہکار ہے، اس کو غسل دو، بیری کے پتے بھی ڈال لو، صفائی ستھرائی خوب ہو جائے، چٹے لباس کا کفن دو، سند سند پہ خوشبو ملو۔ اب سارے تجھے دیکھنے آ رہے ہیں، تو دولہا بنا، تیرا منہ دیکھنے سارے آ رہے ہیں، ساری بستی امڈی آ رہی ہے تجھے دیکھنے کے لیے۔ پھر تیری چارپائی اٹھی، 4 بندوں نے اٹھایا، کندھا بدل بدل کے چلتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے کہ میں کندھا دے لوں۔ پھر میں نے کہا تیز نہ چلنا، میرے شاہکار کو کہیں جھٹکا نہ لگے۔ پھر تیرا اعزاز اور تیرا پروٹوکول کہ امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے اور تجھے آگے رکھا گیا۔ انسان ذرا غور تو کر، تو کس چیز پہ نازا ہے اور بھول گیا اس رب کو؟ آجا، اس کی رحمت کی باہیں کھلی ہوئی، وہ بلا رہا ہے تجھ کو، آجا پلٹ کے آجا، آنا تو نے ہے ہی، کل جو کفن میں منہ چھپا چھپا کے آتا پھرے گا، آج کھلے منہ آجا، اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ صاحبو، جوانی کی توبہ بہت بڑی دولت ہے۔ جو جوان ہے وہ جوانی کے ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھیں۔ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، حضور فرماتے ہیں کل قیامت میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اور بڑھاپے کے اندر بھی توبہ بڑی دولت ہے۔ گو جوانی کی فضیلت زیادہ ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر بھی توبہ نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ قبر میں ٹانگیں ہوتی ہیں اور گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کیا کہا تھا میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کہ ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آیا، جیو مرن دلیرا۔ اے انسان کدھر بھٹک رہا ہے، مالک تجھے آوازیں دے رہا ہے۔ کبھی بھاگے ہوئے کو بھی یوں آوازیں دی جاتی،
کبھی در چھوڑ کے بھاگنے والے کو بھی یوں بلایا جاتا ہے، لیکن کہتا ہے توبو اللہ، آ جاؤ، میری رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ابھی مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوا، میرے بندے جب تو توبہ کا ہاتھ پھیلائے گا میں تیرے گناہ جو ہیں وہ فرشتوں کے خیالوں سے بھی مٹا دوں گا، نامہ اعمال سے بھی مٹا دوں گا، جو زمین گواہ بنی ہے وہ بھی گواہی دینا بھول جائے گی، تیرے اعضاء بھی بھول جائیں گے، گناہ تجھے بھی یاد نہیں رہیں گے اور ان 4 گواہوں کو یاد نہیں رہیں گے۔ کل قیامت کے دن جب رب کے حضور ملے گا تو کوئی گواہ تیرے گناہوں کا موجود نہیں ہوگا۔ آ تو صحیح، جھولی پھیلا تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اس کی رحمتوں کا دروازہ واہ ہے، اس کی کرم نوازیاں تمہیں آواز دے رہی ہیں، جھجک آتی ہے اس کے در پہ آتے ہوئے، چلو میرے نبی کا وسیلہ لے کر آ جاؤ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم گناہ کر بیٹھے ہو، اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، آؤ تمہیں توبہ کا ایک اور راستہ دکھاؤں، آسان راستہ، کہ تم میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ اور یہاں آ کے معافی مانگو، پھر میرا نبی تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے۔ تم تو معافی مانگنے آئے تھے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، توبہ تو ملنی ہے، نبی کو ساتھ لے آئے ہو، میں رحمت بھی فرما دوں گا، اضافی رحمت اپنی جانب سے فرماؤں گا، آؤ تو صحیح میری چوکھٹ پہ۔ اللہ کے محبوب کی چوکھٹ پہ صحابہ آیا کرتے تھے اور محبوب کے جب ہاتھ اٹھتے تو پھر دعائیں قبول ہوتی، توبہ کے دروازے کھل جاتے اور اللہ کی رحمتیں برستی۔ ابو لبابہ کی توبہ کا واقعہ کتب حدیث کے اندر موجود ہے اور دیگر صحابہ کی توبہ کے واقعات موجود ہیں۔ حضور کے انتقال کے بعد حضور کی قبر پہ چلے جاؤ، امام عطابی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روضے پہ بیٹھا تھا، ایک دیہاتی آیا اور حضور کے روضے پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا، حضور میں گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں اور بغیر مغفرت کے تو نہیں جاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ اس قدر فریاد کرتا رہا، روتا رہا کہ مجھے اس کی حالت پہ ترس آ رہا تھا۔ جب وہ چلا گیا میری آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی تو خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور آقا کریم نے فرمایا، قم یا عتابی، عتابی اٹھو اور اس عرابی کو تلاش کرو اور جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ اور صاحب مدارک نے ایک روایت لکھی ہے کہ ایک شخص حضور کے روضے پہ آیا اور حضور کے مبارک روضہ کی مٹی کو، تربت نور کو اپنے سر میں ڈال رہا ہے اور کہتا ہے میں تو گناہوں کی بخشش کے لیے آیا ہوں۔ یہ حضور کے انتقال سے 3 دن کے بعد کا واقعہ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو مغفرت کے بغیر جانا ہی نہیں ہے۔ وہ تو چلا گیا لیکن یہ جم کے بیٹھ گیا، غنی کے در پہ ڈیرے جما دیے، کہا میں تو نہیں جاؤں گا جب تک میری مغفرت نہ ہو۔ فنودی من القبر انہ قد غفر لک، صاحب مدارک لکھتے ہیں گنبد خضرا سے آواز آئی، جا تیرے گناہوں کو معاف کر دیا گیا، مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے چلے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے چلے آؤ۔ قرآن میں مذکور ہے بخشش کا طریقہ سرکار کی دہلیز سے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جھوٹوں والی توبہ نہ کرو۔ عرض کی کہ یہ جھوٹوں والی توبہ ہے؟ فرمایا ہاں، زبان سے استغفار پڑھنا لیکن استغفار دل میں نہ اترے۔ ایک حدیث شریف کے الفاظ ہیں، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ والمستغفر من الذنب وہو مقیم علیہ کالمستہزی بربہ۔ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس طرح اس نے گناہ کیا ہوا ہی نہیں، اور استغفار کرنے والا اور گناہ کے اوپر وہ جمع ہوا ہے لیکن گناہ نہیں چھوڑتا اور استغفار کیے جا رہا ہے، فرمایا وہ ایسا ہے جس طرح اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ تو توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ انسان عزم مصمم کرے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ جس طرح تھنوں میں دودھ کو واپس کرنا مشکل ہوتا ہے، اس طرح اس کا گناہ کی طرف لوٹنا مشکل ہو۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سچوں والی توبہ کر، جھوٹوں والی توبہ نہ کر۔ اس نے عرض کی حضور آپ بتائیں سچوں والی توبہ کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سچوں کی توبہ کی 6 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ گناہ پر ندامت اختیار کی جائے، جو سابق گناہ کیے ہیں اس پہ شرمندگی ہو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حقیقت التوبۃ الندم، توبہ کی حقیقت شرمندگی ہی ہے۔ جب بندہ شرمندہ ہو جائے تو یہ توبہ کا روپ ہے
اور یہ توبہ کا انداز ہے۔ تو کہا پہلی چیز سابقہ گناہوں سے توبہ کر۔ دوسری بات جو فرائض رہ گئے ہیں ان کی قضا کر۔ توبہ کرنے سے پچھلی نمازیں اور جو فرائض اور روزے رہ گئے ہیں وہ معاف نہیں ہو جاتے، بلکہ توبہ تو اس بات کی ہے کہ جو وقت پہ میں نہیں پڑھ سکا اے اللہ وہ مجھے معاف کر دے، آئندہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے ذمے قرض ہے میں اس کو ادا کروں گا، اور نمازیں روزے اور دیگر جو تیرے حقوق ہیں میں ان کو ادا کروں گا۔ تو فرائض جو رہ گئے ہیں ان کی قضا کریں۔ تیسری شرط کسی کا قرض دینا ہو تو اس کو ادا کریں۔ چوتھی شرط کسی کے ساتھ جھگڑا کیا ہوا ہو تو اس سے معذرت کرے۔ پانچویں شرط جس طرح توبہ سے قبل گناہ کر کر کے اپنے نفس کو موٹا کیا اور قوی اور طاقتور بنایا، اب توبہ کا حق یہ ہے کہ تو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کر کے نفس کو ایسے ہی کمزور کر اسے رگڑا دے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کر لے۔ کہا اگر یہ 6 شرطیں تیری توبہ کے اندر موجود ہیں تو وہ تو سچا توبہ کرنے والا ہے، ورنہ تو زبان سے استغفار پڑھنے والا ہے، تیری توبہ سچی نہیں ہے۔ تو توبہ سچی یہی ہے کہ انسان خلوص کے ساتھ ان شرائط کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع لائے، اور جب بندہ اللہ کے حضور رجوع لے آتا ہے تو پھر اس کے گناہ جتنے مرضی ہوں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ گناہ کر بیٹھتا ہے اس کو ایک خوبصورت راستہ دیا گیا کہ اس نے جو بھی کیا ہے ہو گیا اس سے، اب اپنے دستے دعا کو اٹھائے اور اپنے مالک کے حضور حاضر ہو جائے، عرض کرے مالک نادانی اور جہالت کی وجہ سے مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گناہ کتنے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ یہ آیا ہے میری چوکھٹ پہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ تو ساتھ ساتھ مٹتے رہتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو فرشتہ اس گناہ کو لکھتا ہے، حتیٰ کہ 5 گناہ وہ کر لیتا ہے تو فرشتہ 5 گناہ لکھ لیتا ہے، پھر وہ نیکی کرتا ہے تو جو نیکی والا فرشتہ ہے وہ گناہ لکھنے والے فرشتے کو کہتا ہے آؤ سودا کر لیں۔ وہ کہتا ہے کیا سودا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب کوئی ایک نیکی کرے تو 10 نیکیاں میں نے لکھنی ہیں، میں 10 نہیں لکھتا 5 لکھتا ہوں، تو 5 گناہ مٹا دے۔ تو وہ برائیاں لکھنے والا فرشتہ 5 گناہ مٹا دیتا ہے اور یہ 5 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مومن کا معاملہ یوں ہی صاف فرماتا رہتا ہے۔ کتنی کرم نوازی ہے اپنے بندے پہ اس کی، اگر اس کے در پہ آئے اپنی جھولی پھیلائے، اس کے گناہ جتنے مرضی زیادہ ہوں، جس طرح کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے کہا میں بہت بڑا گناہ گار ہوں، تو حضور فرمایا تیرے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ اس نے کہا ہاں زیادہ ہیں۔ کہا زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے؟ کہا ہاں زیادہ ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس کو مجدہ رحمت دیا گیا۔ تو اس کے حضور اگر کوئی جھولی پھیلاتا ہوا آ جائے تو اس جھولی کو خالی نہیں رکھا جاتا، مالک کے در پہ آنے والا اس کی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے حضور توبہ کرو۔ کون سی توبہ؟ توبہ نصوحا۔ اب توبہ نصوحا کیا ہے؟ مفسرین کے اس پر 22-23 اقوال موجود ہیں، لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے عرض کی مت توبۃ النصوح،
حضور توبۃ النصوح کیا ہے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان یندم العبد علی الذنب الذی اصاب فیعتذر الی اللہ تعالی ثم لا یعود الیہ کما لا یعود اللبن الی الدرع۔ فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ انسان جب گناہ کر بیٹھے تو اللہ کے حضور اس کی معذرت پیش کرے اور دوبارہ گناہ کی طرف اس کے لیے پلٹنا اتنا ہی مشکل ہو جس طرح کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص کی یہ کیفیت ہو جائے تو وہ توبۃ النصوح کے مقام پہ فائز المرام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے کہ ایک اعرابی آیا، اس نے استغفار طلب کرتے ہوئے کہا اللہم انی استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں استغفار طلب کرتا ہوں اور تجھ سے رجوع کرتا ہوں۔ سنتا ہے التجا سب کی، خدا سنتا ہے ہم کے بندے سنا کرتے ہیں وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے۔ میں بندہ ایسی ہوں عطا کار ہوں مولا، میں بندہ ایسی ہوں عطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا در محبتاں والے لے گئے نال سے دل نہیں لگتا یار محمد چاہیے کیڑے پاسے باپ مرے سر ننگا ہوندا ہے، ویر مرنے کنڈ خالی، باج محمد بخشا کوڑ کرے رکھوالی، پائی پایا دے درد وڈوں دے ہوئے، پائی پایا دے درد